بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 28 فروری 2026 کی صبح جب کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے ہوائی اڈوں پر مسافر اپنے بیگ اٹھا کر روانگی کے لیے تیار ہو رہے تھے تو انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ آج کا دن ان کے لیے اور پاکستان کی فضائی صنعت کے لیے کس قدر بھاری ثابت ہونے والا ہے۔ اچانک ایئرپورٹ کی اسکرینوں پر ایک کے بعد ایک پرواز کے آگے لکھا آنے لگا منسوخ۔ ایک نہیں، دو نہیں، بے شمار پروازیں۔ دبئی، دوحہ، ابوظہبی، مسقط، شارجہ، کویت، بحرین۔ لوگ سٹ پٹا گئے، کاؤنٹر پر ہجوم امڑ آیا اور ایئر لائنز کے فون بجتے رہے مگر جواب نہیں آیا۔ یہ کوئی معمولی ٹیکنیکل خرابی نہیں تھی، یہ عالمی فضائی تاریخ کا ایک بڑا اور خوفناک موڑ تھا۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملے کیے تھے، بڑے منظم اور تباہ کن حملے، اور جب ایران نے جوابی کارروائی شروع کی تو خلیج کے ممالک میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایران، عراق، اسرائیل، اردن، قطر، بحرین، کویت اور متحدہ عرب امارات 8 ملکوں کی فضائی حدود بند ہو گئیں۔ دنیا کا سب سے مصروف فضائی راہداری، جسے ہم خلیج کا ہوائی گلیارہ بھی کہتے ہیں، بند تالا لگ گئی۔ میں نے اپنے 30 سال کے ایئر ٹریفک کنٹرول کیریئر کے تجربے میں ایسی صورتحال کم ہی دیکھی ہیں۔ ریڈار پر جب کسی علاقے کی فضائی حدود اچانک بند ہو جائے تو کنٹرول روم میں ایک خاموش بے چینی چھا جاتی ہے۔ پائلٹ کلیئرنسز مانگتے ہیں، ڈسپیچرز متبادل راستے ڈھونڈتے ہیں اور سارا نظام ایک دم دباؤ میں آ جاتا ہے۔ 28 فروری کو یہی ہوا، مگر پوری دنیا کے پیمانے پر۔ صرف پہلے 24 گھنٹوں میں پاکستان کے مختلف ہوائی اڈوں سے 184 بین الاقوامی پروازیں منسوخ ہوئیں، کراچی سے 32، لاہور سے 22 اور باقی پشاور، فیصل آباد، ملتان، سیالکوٹ اور کوئٹہ سے۔ 5 دن کے اندر یہ تعداد 578 تک جا پہنچی۔ 578 پروازیں اور ان سب کا ملا کر نقصان 20 ارب روپے صرف 5 دنوں میں۔ ایمریٹس، اتحاد، فلائی دبئی، ایئر عربیہ، قطر ایئر ویز، یہ تمام ایئر لائنز جن پر لاکھوں پاکستانی مسافروں کا انحصار ہے، گراؤنڈ ہو گئیں۔ پی آئی اے، ایئر بلو اور فلائی جناح کو بھی اپنی پروازیں روکنی پڑیں۔ صرف اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 5 دنوں میں 180 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ دبئی، لنڈن، ابوظہبی، بحرین، دوحہ اور شارجہ سب ایک ساتھ۔ اور یہ محض ایئر لائنز کا نقصان نہیں تھا، یہ ان لاکھوں پاکستانیوں کا نقصان تھا جو خلیج میں محنت کر کے گھر پیسے بھیجتے ہیں، جو بیمار ماں سے ملنے جا رہے تھے، جو بچوں کی شادی پر وطن واپس آنا چاہتے تھے۔ وہ ایئرپورٹ پر پھنسے رہے، ہوٹلوں میں بے یقینی کے ساتھ رات گزاری، اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بندش کب ختم ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسے پہلو کی جس پر شاید کم لوگوں کی نظر گئی ہو۔ پاکستان کی فضائی حدود نہ صرف کھلی رہی بلکہ یہ دنیا کی نجات کا راستہ بھی بن گئی۔ جب ایران، عراق، شام اور اسرائیل کے اوپر اڑنا ممکن نہ رہا تو دنیا کی بڑی بڑی ایئر لائنز نے اپنے راستے بدلے۔ ایمریٹس، لفتھانزا، کوانٹس سب نے پاکستان کی فضائی حدود کا رخ کیا۔ شمالی پاکستان کے اوپر سے گزر کر افغانستان، ترکمانستان، بحیرہ خرزن، آذربائیجان اور پھر ٹرکی، یہ نیا عالمی راستہ بنا۔ آسٹریلیا کی ایئر لائن کوانٹس کی پرتھ سے لنڈن کی ڈائریکٹ فلائٹ جو 7 سال سے لگاتار اڑ رہی تھی، اسے بھی سنگاپور میں ایندھن بھرنے کے لیے لینڈ کرنا پڑا، کیونکہ پرانا راستہ بند تھا اور نئے راستے پر اضافی فاصلے کی وجہ سے طیارہ براہ راست لنڈن نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یعنی دنیا کی سب سے لمبی ڈائریکٹ فلائٹ بھی اس بحران سے متاثر ہوئی۔ مگر اس پورے بحران میں کراچی کی کہانی سب سے دلچسپ ہے۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 28 فروری اور 1 مارچ کو وہ مناظر دیکھنے کو ملے جو 99 کی دہائی سے پہلے آخری بار دیکھے گئے تھے۔ درجنوں غیر ملکی ایئر لائنز کے طیارے علاقائی فضائی پابندیوں کی وجہ سے کراچی ڈائیورٹ ہوئے، کراچی ایندھن بھرنے کے لیے اترے، کچھ گھنٹوں کے لیے پارک ہوئے، ٹارمک پر غیر ملکی ایئر لائنز کی قطاریں لگ گئیں۔ خود میں نے بھی جب یہ خبر پڑھی تو ذہن فوری طور پر 90 کی دہائی تک چلا گیا، جب عراق نے کویت پر حملہ کیا اور کراچی نے اسی طرح دنیا کے طیاروں کی پناہ گاہ بن کر اپنا کردار ادا کیا تھا۔ یہ محض تاریخ کی بازگشت نہیں تھی، یہ پاکستان کی ایک اسٹریٹجک حقیقت کا اعلان تھا۔ پھر ایک اور موڑ آیا جو ٹیکنیکل نوعیت کا تھا لیکن میڈیا نے اسے افراتفری کا سبب بنا دیا۔ 3 مارچ کو پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے ایک نوٹیم جاری کیا جس میں کراچی اور لاہور کے فضائی علاقوں میں کچھ مخصوص راستوں کی عارضی بندش کا ذکر تھا۔ صبح 9 سے دوپہر 3 بجے تک، 21 مارچ تک آپریشنل وجوہات کی بنا پر سوشل میڈیا پر اسے فوری طور پر پاکستان کا آسمان بند ہو گیا میں بدل دیا گیا۔
ایئرپورٹ اتھارٹی کو باقاعدہ وضاحت جاری کرنی پڑی کہ پاکستان کی فضائی حدود مکمل طور پر کھلی ہے اور کسی بھی تجارتی پرواز پر پابندی نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جو بتاتا ہے کہ ایک نوٹیم جو فضائی اصطلاح میں ایک معمول کا ٹیکنیکل اعلان ہوتا ہے، غیر تربیت یافتہ ہاتھوں میں کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر سکتا ہے۔ 6 مارچ تک کچھ صورتحال بہتر ہوئی، سعودی عرب کو پروازیں بحال ہوئیں، دبئی کی جانب جزوی آپریشن شروع ہوا، مگر نقصان ہو چکا تھا، 20 ارب روپے کا نقصان، ہزاروں مسافروں کی پریشانی اور خلیج میں پھنسے لاکھوں پاکستانیوں کی بے چینی جو گھر والوں کی پریشانی کا حصہ بن گئی۔ پوری دنیا میں 13,000 سے زیادہ پروازیں منسوخ ہوئیں، ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ سے زیادہ مسافر متاثر ہوئے۔ خلیج کے 3 بڑے ہوائی مرکز دبئی، دوحہ اور ابوظہبی ایک ساتھ بند ہو گئے۔ یہ عالمی فضائی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ تھا جو یاد رکھا جائے گا، اور یہ سوال پوچھنا ضروری ہے کہ جب خلیج کے یہ بڑے ہوائی اڈے جن پر پاکستان نے برسوں سے انحصار کیا ہے ایک جنگ میں 2 ہفتوں کے لیے بند ہو سکتے ہیں، تو کیا ہمیں کراچی کو بطور علاقائی ٹرانزٹ مرکز ترقی دینے پر سنجیدگی سے نہیں سوچنا چاہیے؟ وہ موقع جو 90 میں آیا اور ہم نے گنوا دیا، کیا اس بار ہم بہتر کریں گے؟ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔